اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ بندہ ناچیز قربانی کے مسائل فضائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ عرض کرے گا۔ جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اگلا جمعہ تھا اور عمان صاحب یہاں نہیں ہوں گے، کہیں جانا ہے انہوں نے، میری ڈیوٹی ہے تو انشاءاللہ میں یہ مسائل عرض کروں گا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو آدمی مسلمان ہو، عاقل ہو، مجنون پاگل نہیں، بالغ ہو، نابالغ بچہ نہیں، مقیم مسافر نہیں، گھر میں ہو، اور 52.5 تولے 52 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس ہو، وہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اس پہ سال گزرنا بھی ضروری نہیں، چاہے ان دنوں میں اتنے پیسے آ جائیں، چاہے آخری دن آ جائیں، قربانی واجب ہے، نہیں کرے گا تو سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ نہ کرے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ خدا را اس میں فکر کیا کریں۔ یہاں میرے کئی ایسے بھائی بیٹھے ہیں الحمدللہ جانور خرید کے لے آئے، مبارک انہیں کتنی آخرت کی فکر ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں کوئی گن نہیں سکتا، اتنے گناہ معاف، اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور جس گھر میں صرف ایک آدمی نہیں، اگر ہر ایک آدمی بہو ہے، بیٹی ہے، اس کے پاس اتنا زیور ہے یا نقدی ہے یا اتنے بیٹے ہیں اور سب خود صاحب نصاب ہیں، بینک بیلنس ہے، علیحدہ معاملات ہیں، ہر ایک پہ قربانی ہے۔ یہ بڑا غلط مسئلہ ہے کہ ایک ہی قربانی پورے گھر کی طرف سے، وہ تب ہے کہ سب اکٹھے ہوں، سربراہ ایک ہو، سارے صاحب نصاب نہ ہو، علیحدہ ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، تب ہے۔ میں مثال کے لیے بات کیا کرتا ہوں اور کوئی بات بھی نہیں کرتا، لیکن احتیاطاً، مثلا میرے 4 بیٹے ہیں، الحمدللہ میں نے سب کو کہا ہے کہ قربانی سب پہ واجب ہے، اپنی اپنی قربانی کی فکر کرو اور کرو۔ یہ بات صرف اس لیے سنائی ہے کہ ہر آدمی اپنے گھر میں اس طرح خیال کرے تو انشاءاللہ ابھی میں آدھا گھنٹہ پہلے عطا رحمان کی والدہ سے پوچھ رہا تھا کہ بڑی بیٹی کے پاس کتنا زیور ہے، چھوٹی کا کتنا زیور ہے، صرف اس لیے پوچھ رہا تھا قربانی واجب ہے یا کہ نہیں۔ تو یہ بات آپ کو سنائی ہے، فکر کرو، ورنہ ان چیزوں کی پھر نحوست ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک عورت کا حق مار خامن نے مقرر کیا لیکن دیا نہیں اور سال گزر گیا ہے، اس کی زکوٰۃ عورت پہ ہے یا خامن پہ ہے؟ اصل تو عورت پہ ہے، کیونکہ وہ اس کے ملک میں ہو گیا، جب ایجاب و قبول ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ لیکن اگر خامد اپنی طرف سے خوشی سے دے دے زکوٰۃ کہ چلو میں نے وہ پیسے بھی نہیں دیے تو زکوٰۃ تو کم از کم دے دوں تو ٹھیک ہے، ورنہ عورت پہ واجب ہے، اور ایسی عورت پہ قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں اگر وہ نہیں دینے کے قابل، یہ معاف کر دے پھر نہیں ہے، ورنہ وہ دینے کے قابل ہے، صرف سستی کر رہا ہے۔ قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے۔ میرے والد صاحب نے ایک بچہ اسپتال سے لیا، یہ کہ دیدار سنگھ کا ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تھا تو میں نے کہا جمعے میں بیان کر دیں۔ میرے والد صاحب نے ایک بچہ اسپتال سے لیا تھا، اس کو پالا، اب وہ 25 سال کا ہو گیا ہے، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، وہ لڑکا اب وراثت میں حصے دار ہے یا کہ نہیں؟ والد صاحب نے اپنی ولدیت دکھائی تھی۔ اس بچے کے ساتھ تعاون کرنا کہ والد صاحب نے کسی مجبوری کی وجہ سے لیا، کس کا بچہ تھا، کیسے تھا، اس بات میں ہم نہیں پڑھتے، اس کے ساتھ ویسے تو تعاون کرنا ہے، لیکن یہ آپ کے والد کا بیٹا نہیں بلکہ یہ ایک لے پالک ہے، اس درجے میں رکھیں گے، اس کا حصہ شرعی طور پہ کوئی نہیں۔ ویسے بے شک جتنا کوئی دے نہ دے سارے بہن بھائی تعاون کریں، لیکن حصہ کوئی نہیں جو للذکر مثل حظ الانثیین ہوتا ہے۔
استاد جی نماز پڑھنے والے کے آگے سے بغیر سترے کے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟ میرا بیٹا نعیم نماز پڑھ رہا ہو، آگے کو گزرنا چاہے تو سترا بھی کوئی نہ ہو، 2.5-3 صفحے آگے سے گزر جاؤ تو پھر گناہ نہیں، ورنہ کوئی بھی گزرے گا تو حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس کی سزا کا پتہ چل جائے لَوَقَفَ 40۔ تورمان صاحب کا علم بھی جوان ہے، خود بھی جوان ہے، ان سے پوچھ لیں، ایک روایت میں 40 ایک میں 100 آیا ہے، 100 سال تو وہ کھڑا رہے آگے سے نہ گزرے، اتنا سخت گناہ ہے۔ لیکن 2.5-3 صفحے آگے سے گزر جائے چاہے میدان میں چاہے مسجد میں، یہ گناہگار نہیں ہوتا۔ حج یا عمرہ میں دم لازم آ گیا، کوئی غلطی ہو گئی تو آدمی وہاں حرم میں یا دوسرے ملک مثلا پاکستان میں وہ دے سکتا ہے، ادھر ہی دینا ہے۔ وہ جو دم ہے چونکہ حرم میں دینا ہے، جو لازم آیا ہے، کسی غلطی کی وجہ سے بکری دینی ہے، جانور دینا ہے، تو وہ ادھر نہیں کرے گا، دوسرے ملک میں نہیں کرے گا، بلکہ وہاں ہی کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب